बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से है, जिसके हवाले से गैर हतमी नताइज वक्तन फ़वक्तन सामने आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है इन गैर हतमी नताइज की सूरत में कि जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है वो इस वक्त बाजी मार गया, यानी कि जीत गया। दो ग्रुप्स हैं जिसमें से एक जीतेगा एक हारेगा, यानी कि हार जो है वो हामिद खान ग्रुप के हिस्से में आई है। अब आमिर साहब के सामने हम ये सवाल रख सकते हैं कि उनके पीछे रह जाने की या दूसरे नंबर पर आने की वजह क्या है? वकला का अदम एतमाद है या फिर कुछ और वजूहात हैं? ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ये हुकूमती एजेंडे पर सर फहरिस्त है, मगर क्यों है? ये सवाल भी आमिर साहब के सामने हम रखेंगे। जब इससे मुताल्लिक गुफ्तगू हो चलेगी तो फिर हम सबसे बड़ा जो माहौलियात का इशू है इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर लाहौर शहर में, जहां पर स्मॉग हर तरफ आपको नजर आती है, फिजाई आलूदगी का इंडेक्स चेक करें तो लाहौर सबसे आगे आपको नजर आता है। और ऐसे में जलती पर तेल का काम जिसने किया है वो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है जो कहती है कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस वक्त रिहाइश के काबिल नहीं रहा। इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू होगी। आमिर साहब, हमेशा हम सियासत से शुरू करते हैं, मगर पाकिस्तान की सियासत जो है हमारी अदालतों से जुड़ी है। अदालतों का जो मामला है वो हमारे कानून से जुड़ा है और कानून का मामला आज तय हो जाना था, जिसमें किसी एक ग्रुप की जीत हमें ये तासुर दे सकती थी या हम जज कर सकते थे कि क्या आने वाला मंजरनामा होगा। आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आज सबसे पहले जो करना चाहिए था, जिसका आपने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया कि जो स्मॉग है ये लाहौर का मसला नहीं है, ये मुल्तान से लेके इस्लामाबाद पिंडी तक ये तकरीबन 10 करोड़ अवाम का मसला है और इसके अंदर बूढ़े बच्चे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। हम पूरा सेगमेंट इसके ऊपर रखेंगे, मगर क्योंकि सियासत और अदालतें और ये चीज़ें पहले पाकिस्तान के अंदर सारे मैं देख रहा था टॉक शोज़ इन्हीं पे ही थे, 98% जो है वो इन्हीं पे थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? पहले तो आपने जो कहा कि हाँ ये ग्रुप आज़म तारड़ का ग्रुप है और दूसरा जो है हामिद खान का ग्रुप है। टेक्निकली वो उसको कहा जाता है आसमा जहांगीर का ग्रुप है, जिसको कि आज़म तारड़ और हुकूमत की हिमायत हासिल है, JUIF की हिमायत हासिल है। दूसरी और नहीं, टेक्निकली तो वो जो ये भी एक अलमिया है और ये सितम ज़रीफ़ी कह लें, आयरनी कह रहे हैं कि वो जो उनके कैंडिडेट हैं रऊफ़ अता साहब जो हैं वो JUI के हैं और वो कामरान मुर्तज़ा सेनेटर के चेंबर से मुंसलिक हैं। सो ये भी एक दिन है। वो बहरहाल उनको इस वक्त तक जो है बर्तरी हासिल है। और दूसरी तरफ हामिद खान के ग्रुप के जो हैं मुनीर काकड़ साहब वो अभी पीछे हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वकला के अंदर ये एक तकसीम है, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है कि एक आइनी बहरान इस वक्त चल रहा है कि 26वीं तरमीम आई हुई है और उसके अंदर ये बहस चल रही है कि क्या वो आइनी है नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है तो क्या वो स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए, उसके अंदर क्या वो बुनियादी ढांचे को अफेक्ट करती है, क्या वो बुनियादी हकूक़ को सलब करती है, क्या वो उससे एग्जेक्टिव के पास पावर गई है या नहीं। तो ये सवालात थे और ये जो फ़ैसला है इससे ये पता चल रहा है कि वकला मुनक़सिम हैं इसके ऊपर, कम अज़ कम ये है। मगर इसमें जो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो मैटर करता है। उसके अंदर एक और मज़ीद आयरनी ये है कि आसमा जहांगीर का ग्रुप ये कह रहा है, आसमा जहांगीर जो थी उनका और HRCP की वो फाउंडर मेंबर थी और उनका और HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमेशा एक मौक़िफ़ था, वो अलहदा नहीं हुआ था। तो ये पहली दफ़ा है कि HRCP ने खुले अल्फाज में, उनकी प्रेस रिलीज मेरे आगे पड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है 26वीं तरमीम में कि ये आइन की बुनियादी जो है ढांचे के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और उन्होंने एक लंबी लिस्ट भेजी हुई है जिस पे एतराज़ात हैं।
جبکہ ان کے نام سے ایک بنا ہوا گروپ جو کہ آسما جہانگیر کہلاتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی بھی ان کے جو پہلے بھی ان کے جو آفس بیئرز جو مین کرتا دھرتا ہیں وہ اس کی حق میں کرتے رہے ہیں, اور جو کہ مقتدرہ کا بھی وہی بیان ہے. سو آسما جہانگیر کا سٹانس بھی بدلا. دوسرا یہ بھی کبھی نہیں تھا ہوا کہ آسما جہانگیر جو ہے JUI کی اب حیت بدل گئی ہے, مگر بہرحال وہ طالبان کی ایک پرنسپل پارٹی تو وہی رہی ہوئی ہیں, تو یہ بھی ایک حیرانی ہے. دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI نے بھی ایک بڑی غلطی کی کہ اس کو حامد خان گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ان کو آسما جہانگیر گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آسما جہانگیر کا یہ موقف نہیں رہا ہوا. اس کو حامد خان اس لیے ہونا چاہیے تھا, اس سے وہ PTI کا انہوں نے سٹانس بنا لیا. یہ ایشو جو تھا یہ اصولی طور پہ وکیلوں کا ہونا چاہیے تھا جو کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. اس کو PTI سے, اور وہ بھی حامد خان سے, حامد خان کے ایک پرانی وہ یہ جو ہے جوڈیشل پالیٹکس کرتے ہیں یہ اس طرح کے الیکشنز کی, تو ان کے کچھ مخالف ہیں, کچھ ان کے حق میں ہیں, وہ دھڑے بندے میں ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی نظریے سے, ایشو سے, اور آزادی عدلیہ کے ساتھ, اور آزادی اظہار اور آزادی جمہوریت کے ساتھ ہونی چاہیے. پر بہرحال اس کا اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ حکومت نے اشارہ کیا اعلان ہی کر دیا ہے کہ وہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں, بلکہ میں سن رہا تھا ابھی طلال چودھری کہہ رہے تھے 23 سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو آخری مخصوص نشستوں میں جس طرح فیصلہ آیا ہوا تھا تو وہ 8-5 کی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے, اور اگر حکومت اس کو وہاں کی اکثریت کو جو ان کے خلاف ہے اس کو اقلیت میں کنورٹ کر لیتی ہے اور اپنے حق میں کر لی. جب یہ 6 جج ہیں, لیٹ سے آگے 8-5 کی آئی یا 11-5 کی جو آئی, تو یہ جب 6 جج آئیں گے یا 6 سے زیادہ آئیں گے تو 12-13 جج جو ہیں, کیونکہ یہ جو جج آ رہے ہیں یہ ایسی جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے جس کے اندر گورنمنٹ کی اکثریت ہے. اکثریت کلیئرلی ہے کہ اس کی حیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر 6 لوگ ہیں, وہ تو 13 کے ٹوٹل ہیں, 6 تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, تو 5 ججز میں سے ان کو صرف 1 چاہیے, 1. اور وہ کلیئرلی جو فیصلوں سے آپ کہہ سکتے ہیں, ججز کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کدھر جاتے ہیں, مگر ماضی دیکھتے ہوئے, تاریخ دیکھتے ہوئے, ججز کے فیصلے دیکھتے ہوئے ان کو کم از کم دو ایسے جج حضرات ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آئیں گے, ان کو صرف 1 چاہیے. باقی جو 6 ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ نے 13 میں سے ایک اعظم تارڑ صاحب ہیں, ایک اٹارنی جنرل ہیں, وہ بھی گھر کے آدمی ہیں, اور بار کونسل بھی تقریباً ہمیشہ گھر کی حکومتی اس کی ہوتی ہے. اور پارلیمان میں انہوں نے بڑی چلاکی سے جو ہے 5 جو لوگ لیے ہیں, 2 اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بلا کے جو 5واں لیا, ایک بڑی مورل ایک گراؤنڈ اپنی طرف سے لی, اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی ہم نے دیکھیں عورتوں کی اور اقلیت کے لیے اور علماء کی شمولیت کے لیے ایک 5واں بھی ممبر ڈال دیا. مگر اس سے چلاکی یہ کی تھی کہ جو 5 پارلیمان سے لیے وہاں میجورٹی اپنی کر لی, 3 کر لی, 3 یہ کر لیے, 3 گورنمنٹ کر لیے, 6 ٹوٹل 13 ہے, 1 جج چاہیے, 7 کی میجورٹی. سو یہ کہنا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن یہ نہیں ہے, یہ حکومتی اکثریت ایگزیکٹو کی اکثریت والی ایک کمیٹی ہے جو کہ یہ 6 ججز کرے گی. جب یہ 6 ججز کر لیں گی, اور کل کو یہ جو کہ چیلنج ہو گئی ہے یہ 26ویں ترمیم, اور اگر اس کا کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ فل کورٹ ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے گا, وہ فل کورٹ کی اب یہ سوال ہوگا حیتیں جب بدل دی جائے گی, کیونکہ جس پھرتی سے گورنمنٹ جا رہی ہے عدلیہ اس پھرتی سے نہیں جا رہی. ایک تو عدلیہ جا نہیں سکتی, پھر جو اس وقت جو عدلیہ کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سمیت, وہ بڑے مدبر لوگ ہیں, وہ ساتھ میں ان کو اپنی لیگسی کا بھی خیال ہے, گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, انہوں نے وہ گھنٹوں میں کام کر رہے ہیں, دنوں میں بھی نہیں کر رہے, وہ بالکل دھڑا دھڑ یہ کروا کے. تو جب تک اگر یہ جب چیلنج ہوگی وہ ہوگی, اگر فل کورٹ بھی بیٹھے گا تو اس کی اگر اس جوڈیشل کمیشن کے تحت یہ ہو گیا تو پھر یہ حیت بدل چکی ہوگی. سو اس لیے سپریم کورٹ کے یہ جو بار کے الیکشنز ہیں اس سے اگر وکلاء میں بھی یہ تقسیم ہے
تو پھر جو ہے یہ یہاں پہ ایک خرابی نظر آتی ہے جس سے کہ یہ بحران بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جو پھر وکلا تحریک کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے تھے, بعض گشت سن رہے تھے, آپ کی اجازت میں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں, میں ان کو بھی انٹروڈیوس کراتی ہوں. اس وقت لیگل ایکسپرٹ ہیں بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب, وہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. پنسوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ان کے ہمراہ سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹر ہے ثاقب بشیر, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ثاقب آپ کے وقت کے لیے بھی بہت شکریہ. وکلا تحریک کا سوال آپ کے سامنے میرا بھی باقی ہے, باقی آپ پنسوتا صاحب. میں بیرسٹر آپ کی اجازت سے ثاقب سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ثاقب یہ جو ابھی تک کی جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ میں آگے کہہ رہا تھا کہ یہ آسما جہانگیر گروپ کہنا تھوڑی سی زیادتی, کیونکہ آسما جہانگیر کا کبھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے موقف ڈیفرنٹ نہیں ہوا تھا, یہاں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. سو اس کو کوئی اور نام لے لیتے تو ان کا نام کے ساتھ جوڑنا یہ زیادتی ہے. اور یہ میں آپ کہنے سے پہلے یہ بھی کہہ چکا تھا, حامد خان بھی گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا یہ ایک بائی پارٹیزن ایک اوور آل نظریہ یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کرتے, اس کو پیپلز پارٹی کا گروپ نہیں ہے. بہرحال ان کے بعد برتری ہے. تو اس سے کیا مطلب لیں کہ یہ جو میں نے آگے بیان کر رہا تھا اس کا امپیکٹ جو آگے یہ 26ویں ترمیم کی سپریم کورٹ کے اندر جنگ ہوگی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وکلاء سے جج حضرات کیا انفلوئنس لیں گے اور یہ کتنا کہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو آسما جہانگیر گروپ, آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ اور مسلم لیگ نون بیک گورنمنٹ بیک جو ہے وہ گروپ ہے, اور پچھلے 2 سال میں بھی جو ان کے صدور آتے رہے ہیں, یا ابھی شہزاد شوکت صاحب تھے تو وہ گورنمنٹ جو بھی بیان دیتی تھی, جو ان کا نیریٹو ہوتا تھا, اسی کے مطابق سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ہمیں چلتی نظر آتی. پاکستان بار کونسل میں بھی وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک ہیں. ابھی جو بن رہا ہے سینیریو, اس میں صدر جو ہے وہ وہی آسما جہانگیر گروپ, اور جو سیکٹری ہیں وہ آ رہے ہیں حامد خان گروپ سے. ماضی میں ہم نے دیکھا جب عابد زبیری صاحب, اچھا یہ ابھی تک فگرز آئے نہیں رہے ہیں کہ یہ بڑی کلوز کیونکہ مارجن چل رہے ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی تک کی یہ اطلاعیں کہ شاید ان کے سیکٹری جو ہیں شاید وہ اس میں آئیں. یعنی کیس تقسیم تو ہو گئی نا. جی بالکل, ابھی تک یہی اطلاعات ہیں. عابد زبیری صاحب جب سپریم کورٹ بار کے صدر بنے تھے تو وہ حامد خان گروپ سے تھے, تو لیکن ان کی جو پوری کیبنٹ تھی اس کیبنٹ میں آسما جہانگیر گروپ کی اکثریت تھی, تو انہوں نے پورا سال ان کو چلنے نہیں دیا. مطلب ہمیشہ سے ان کا ایک الگ سٹانس ہوتا تھا. وہ ایک سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پر تو مختلف پٹیشنز بھی فائل کرتے تھے, مختلف جگہوں پہ پریس ریلیز اپنی جو ہے وہ انفرادی حیثیت میں دیتے تھے, لیکن پوری سپریم کورٹ بار کی طرف سے ان کو وہ میجارٹی نہیں ملی تھی. اگر کوئی ایسی سچویشن بھی بنے کہ سیکٹری کے ساتھ اگر میجارٹی آ جائے کیبنٹ میں, تو پھر بھی ایک مختلف جو ہے وہ ہمیں سینیریو نظر آئے گا. لیکن اوور آل صدر کا جیتنا میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کم سے کم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو ریلیف جو ہے وہ ملے ہی ہے, کہ اس لحاظ سے کہ کیونکہ آج ہی حامد خان صاحب نہیں اور دیگر جو وکلا تھے کراچی, خاص طور پر کراچی بار کی میں بات کروں گا, جہاں سے جو منیر کاکڑ صاحب ہیں ان کو بہت جو وہ بڑی میجارٹی جو ملی ہے, تو کراچی کے وکلا بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے, یا جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں, یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر جو قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا 2 سپریم کورٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو اس کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا. تو اس ریفرینڈم کو میں بیرسٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے, بیرسٹر صاحب ایک تو اوور آل اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, یہ جو عدلیہ کے اندر یہ جو بہت بڑا ایشو 26ویں ترمیم کے حوالے سے چل رہا ہے اس پہ اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. دوسرے کافی سرپرائزز ہیں کہ لاہور اور پشاور سے جو ہے حامد خان گروپ کا ہارنا اور کراچی سے جیتنا, کیا کہیں گے اوور آل اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی عامر صاحب, جو لیگل ہمارے لائرز الیکشنز ہوتے ہیں نا, ان کو پیورلی ویو کرنا کہ کسی پولیٹیکل جماعت کی الائنس ہے کسی کے ساتھ, اس کی بیسس پر کوئی ریزلٹس آئے ہیں, میرا خیال یہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ایسے نہیں ہے. ہمارے وکیلوں کے الیکشنز میں ذاتی تعلقات بہت میٹر کرتے ہیں, کینڈیڈیٹ اچھا برا ہونا بہت میٹر کرتا ہے. پھر وکیلوں کی اپنی دڑا بندیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کا وکیل بھی آ کے ادھر ووٹ ڈال جائے, یا پی ایم ایل این کا وکیل نہ ہو, پی ٹی آئی کا ہو, وہ دوسری طرف ووٹ ڈال جائے. وکیل اپنا الیکشن بڑا ڈفرنٹ طریقے سے اس میں ووٹنگ کرتے ہیں, اور اس دفعہ بھی جو آپ کو نظر آیا ہوگا, کیونکہ جو رؤف صاحب جیتے ہیں جن کا بھی نظر آ رہا ہے, وہ کینڈیڈیٹ بیسکلی پنجاب بیسڈ کینڈیڈیٹ تھے, اور اس دفعہ باری تھی بلوچستان کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو سارا مارکیٹ کیا وہ ایز اے پنجابی کینڈیڈیٹ کیا, جو کہ جس کا ایک بڑا امپیکٹ آیا. دوسرا ان کے پیچھے پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ گروپ تھا. اچھا, اب اس گروپ کا بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ہم ہر دفعہ ان کو ڈسکشن میں لاتے ہوئے کہتے ہیں شاید پی ایم ایل این بیکڈ گروپ ہیں.
PMLN को ज़रूर बैक कर सकती है, लेकिन ये ग्रुप इन इट सेल्फ भी बड़ा एक तगड़ा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे इलेक्शंस जीते। इनमें लोग जो हैं उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग, स्टाइल ऑफ इलेक्शनरिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। तो वो सारे फैक्टर्स उसमें कपल इन करके तो फिर आपको एंड में रिजल्ट मिलता है। अब आपने पूछा इसका इम्पैक्ट, देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, बट वंस अगेन इंसान के ऊपर एज अ पर्सन भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे चलना चाहते हैं। क्या वो बिल्कुल ग्रुप से बाउंड होंगे या वो अपनी कोई इनफरादी हैसियत में भी कोई चीज़ करना चाहेंगे। तो इस वक्त इस जंक्चर पे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है उसको बहुत देख सोच समझ कर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बड़ी क्लियर पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। ये कहना जी कि मेरा ग्रुप, वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के भी कंप्लीटली हक में नहीं हूँ कि पूरा ग्रुप ये कहता है कि ये वाली पोजीशन है, और इनकी भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट यही आई थी कि हम 26वीं तरमीम जो है उसके ना हक में ना खिलाफ में, हम तो उसके ऊपर वोट ही नहीं मांग रहे। सो इनको पोजीशन लेनी पड़ेगी। बट यस, जिस तरह हामिद खान ग्रुप की एक वसिफरस पोजीशन है वो शायद ना ले सकें, लेकिन नीचे सेक्रेटरी अगर उनकी साइड से आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केओस रहेगी, क्योंकि सेक्रेटरी की पोजीशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एक स्प्लिट में रहेगी जिसका ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट ले जाएगी। जी क्लियरली जो भी इसको जैसे मर्जी इसको डिफ़ाइन कर दिया जाए, एक तो बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है कि वकला जिस तरह के हम उम्मीद कर रहे थे कि मुत्तहद होंगे इस इशू पे, तो वो उस तरह के मुत्तहद नहीं नज़र आते, जैसे मर्जी इसकी इंटरप्रिटेशन कर ली जाए। मगर साकिब ये अब सवाल नेक्स्ट ये आता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जी वो 17 से 23 जज करने जा रही है, और वो ऐसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए करने जा रही है जिसके ऊपर बड़े सवाल हैं, और आईनी अदालत और 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी हुई है। तो क्या ये ऐसे अदालतें होने देंगी कि ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है और इससे अदालत की हैयत बदल जाती है? तो ये क्या फर्स्ट थिंग एग एंड चिकन डिबेट आ जाती है, पहले क्या होगा, ये जज लगेंगे या पहले वो पिटीशन लगेगी और ये इसको रोका जाएगा? नहीं, जज लगना या जज की तादाद अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कानून साजी कर देते हैं, अब जज लगना जो है वो एक बड़ा मरहला होता है। हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में अगर एनुअल बुनियादों पर देखा जाए तो अभी जस्टिस काजी फाइसा उनके दौर में 3 जज लगने थे, वो भी तकरीबन साल लग गया उसको लगाने में भी, पूरा प्रोसेस करने में भी। तो ये नहीं हो सकता कि वो यकदम जो है वो करेंगे, तरमीम करेंगे लेजिस्लेशन करेंगे और साथ ही साथ जजेस जो है वो लग जाएंगे। ये जो है होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पहला काम जो करने वाला है, जो चीफ जस्टिस काजी या अफरीदी उनके जो है वो सामने है, बड़ा चैलेंज है, वो आईनी तरमीम जिनको चैलेंज किया गया है, जिसके बेनिफिशरी लामहला वो खुद भी हैं, वो तीसरे नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस जो है बनाया गया है। तो उन आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है, उन पिटीशंस का करना क्या है? उनका एक ही हल नजर आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो चौथे नंबर वाले एक जज को जो है वो आईनी बेंचेस का हेड बना दें जो खुद बेनिफिशरी हों, और वो जो है वो आगे कोई बेंच बना रहे हों 5-7 के जजेस के बेंचेस वाली। ये बात नहीं है। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी तो वही इस आईनी तरमीम को, इतना बड़ा मैटर है, इसको देख सकती है, जहां पर यह कदगन भी आती है कि पार्लियामान की हुई लेजिस्लेशन को आप नहीं देख सकते, मेंटेनेबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो इसलिए फुल कोर्ट ने ही देखना है। अब जो नजर आ रहा है कि जो आईनी तरमीम है, आईनी बेंचेस के अलावा ये फुल जो वो नहीं देख सकती सुप्रीम कोर्ट, तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे ही रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा जजेस को भी, हुकूमत को भी, कि वही फुल कोर्ट को एंडोर्स करे कि ये फुल कोर्ट जो है वो आईनी बेंच है, और आईनी बेंच वो फुल कोर्ट उस आईनी तरमीम को सुने, देखे और उसके बाद जो है फैसला करे। यही हाल है, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो कल लेजिस्लेशन करे और 4 दिनों के बाद कहे कि हम जो है वो 7 जज अपने जो है वो उसमें ऐड करेंगे, वो फुल कोर्ट बने 23 जजेस की और वो फैसला करे। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन नजर आता है। मगर बक स्टॉप्स एट द चीफ जस्टिस इन द एंड, कि क्योंकि जुडिशल कमीशन के हेड भी वही हैं, तो उन्हों पे मुनहसर होगा कि वो कब ये इसको लगाते हैं और इसका तनाजुर देखते हैं। ऐसा ही होगा। देखिए सर, कोई भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान में आते हैं ना जी, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं और इस चीज़ का देर वेरी कोग्निजेंट ऑफ दैट। और अगर आप पाकिस्तान के पिछले 5-6 चीफ जस्टिस छोड़ें तो हर एक की अपनी अपनी लेगेसी, और उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल जो एक्स चीफ जस्टिस है उनकी तो लेगेसी आप सबके सामने है, हम उनकी लेगेसी के अलावा कोई बात ही नहीं की हमने 1 साल। इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनकी अपेरेंटली बिकॉज जो उनका एक शोहरत है, जो उनकी एक पाकिस्तान के अंदर ही इज टॉक ऑफ द टाउन, आई थिंक ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट चीफ जस्टिसेस दैट वी हैड। और उनकी कुछ सर्टेन सेट ऑफ बिलीव्स हैं, अगर तो वो उन सेट ऑफ बिलीव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं
اور اپنی لیگسی کا سوچتے ہیں تو پھر ان کو یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا یہ نہیں کرنا, بٹ یس دیر از دس رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان کہ اس ترمیم کو آن دا ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس آپ ضرور دیکھیں, اور اپنی لیگسی کا سوچتے ہوئے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب دیکھنے کہ انہوں نے اپنی لیگسی کس طرح کی چھوڑنی ہے. اس میں 2-3 ان کے فیصلے جو شروع کے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی جو کاروائی ہے اس کے بعد جو بیسکلی وہ لوگ بیٹھے ہیں, جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اس کے بعد لوگ بیٹھے ہیں, اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے, اس سے انہوں نے میسج بڑا کلیئر دیا ہے کہ یو آر آل ایکول. As far as I am concerned, I am just the first among equals. اور وہ first among equals والی پوزیشن پر رہیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے سامنے ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ایک زمانے میں ان کی بڑی اچھی شہرت تھی, لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کہ ہم ان کو کس طرح کے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. دوسرا, پاکستان کو اس وقت رول آف لا کی جو اگر ضرورت ہے تو آئی تھنک اس سے زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے نہیں اس سے پہلے کبھی. سو دا چیف جسٹس آف دس کنٹری ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن, پولیٹیکل ڈیسیژن میں اس کو نہیں کہوں گا, پالیسی ڈیسیژن کہوں گا, ایز دا فرسٹ امنگ ایکولز, ایز دی ایڈمنسٹریٹو جج, کہ ان چیزوں کا کیا کرنا ہے. اگر ان چیزوں کو پولیٹیکل سائڈ پر چھوڑنا ہے تو پھر 27ویں بھی آئے گی, 28ویں میں آئے گی, اور اس سے زیادہ سپیڈ پہ آئے گی, ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 2 آئیں. سو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اور آپ بالکل ان کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان کی پبلک کا, میرا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ایگزامن کیا جائے آن دا ٹچ اسٹون, یا اسی طرح ایگزامن کیا جائے جس طرح قاضی صاحب بہت سارے کیسز میں بیٹھ کے چیزوں کو ایگزامن کرتے تھے. اور اگر بلہ لیا جا سکتا ہے تو پھر آپ 26ویں ترمیم جو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, یہ تو ایک رائٹ ہے جی ہمارا فنڈامنٹل. یہ ثاقب, اس میں ایک اور جو شروع میں جو تاثر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, جس طرح بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کلیئرلی یہ انڈیکیٹ تو کروایا کہ وہ متحد کرنا چاہتے ہیں اور یہ تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ انہوں نے دوبارہ وہ ریکانسٹیٹیوٹ کی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز والی کمیٹی جو ہے, اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہے اس کے اندر وہاں سے سعودی عربیہ سے شامل ہوئے. پھر ایک اور جو انڈیکیشن آئی کہ انہوں نے 2 جو جج لگائے گئے تھے ایڈ ہاک, ان کو اس فل کورٹ کے اندر نہیں بٹھایا, جو کہ ایک وہ بھی ایک میسج تھا. تو مگر اس سے پہلے یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو اتنی جلدی نہیں ہے کہ منٹوں میں اور دنوں میں یہ جج لگ جائیں گے سارے, یہ دن لگ جائیں گے. بٹ سب سے جو فوری طور پہ دیکھنا ہوگا, فرسٹ انڈیکیشن تو عمل درآمد ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ, کہ وہ کافی 2 ایکسپلینیشنیں بھی آ چکی ہوئی ہیں. تو یہ ایک سب سے پہلے ٹیسٹ یہ نہیں آ جائے گا عدالت کے لیے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور ٹریبیونلز بھی آج ویسے بائی دا وے اس کے بھی جو پنجاب کے اندر غالباً وہ جو چیلنج ہو گیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں چاہوں گا بعد میں پوچھنا آپ سے. جی, یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی ویسے بھی سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس پر کسی بھی ادارے پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. بلکہ جسٹس منصور علی شاہ ایک تقریب میں انہوں نے جب 12 جولائی کے بعد جو ہے وہ ایک بات کی تھی تو وہ بھی گورنمنٹ کو بڑی عجیب لگی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر حال میں اس پر فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے, کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی اور جب راستہ ہی نہیں ہے تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے لیے ایک چیلنج ہے, کیونکہ اگر وہ اس مخصوص نشستوں کے کیس اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرواتے تو یہ ایک میرا خیال میں ایک سیکوینس ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے وہ 90 روز الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا تو اس پر کسی نے کچھ نہیں بولا, کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگی, سب جو ہے وہ سکون سے چل رہا تھا. اب 12 جولائی کے اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا, الیکشن کمیشن سریعام عمل نہیں کر رہا, 2 دفعہ وضاحتیں ہو چکی, ہر چیز بڑی کلیئر ہو گئی الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. اگر اس فیصلے پر عمل نہیں کروایا جاتا تو میرا خیال ہے ہمیں پھر انتظار کرنا ہوگا کہ آئندہ سپریم کورٹ سے فیصلے کچھ آئیں گے, اس پر بھی عمل نہیں ہوگا, اور ہائی کورٹس اور خاص طور پر میں بات کروں گا پھر سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے فیصلوں پر تو آپ بھول ہی جائیں کہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے, جہاں وہ چاہیں گے کہ اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے تو وہ عمل جب وہ سریعام نہیں کریں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے سپریم کورٹ سے ایک کلیئر میسج جانا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل ہونا ہی ہونا ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے اثرات ہمیں, جس طرح جوڈیشری پر ویسے جسٹس منصور علی شاہ بڑے کمپیٹنٹ جج تھے, انڈیپینڈنٹ جج تھے, ان کے ساتھ کوئی جب میرٹ پہ اگر دیکھا جاتا تو ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا تھا. صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ یا حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا. اس کا ایک اثر آیا ہے ہائی کورٹس اور نیچے سول جج تک کہ تمام ججز پر, کہ تمام ججز کو اپنی نوکری آپ اس کو کہیں یا جو بھی اس کو کہیں کہ جو ڈیوٹی ہے اس پہ کہ اب جو وہ چاہیں گے وہ کروائیں گے. بشیر صاحب یہ ثاقب نے بڑی, کیونکہ ہمارا سارا فوکس جو ہے سپریم کورٹ پہ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے وہ عدالت عظمیٰ ہے, تو مگر جو نیچے ہائی کورٹس اور نیچے لوور جوڈیشری کے اوپر
اس کے جو اثرات ہیں کہ یہاں پہ تو قانون بنا کے جج بڑھائے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹوں میں جو ان کی ریکوائرڈ، جس طرح پتہ نہیں 12-14 جج شاید لاہور ہائی کورٹ میں مسنگ ہیں، جو ان کا کوٹا ہے وہ وہاں نہیں پڑ رہا. دوسرا وہاں جو صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی تو وہاں کے بھی جو چیف جسٹسز ہیں وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا اختیار بھی جہاں یہاں پہ آدھا یا آدھے سے بھی کم ہو جائے گا ان کو بھی محدود ہو جائے گا. پھر میری یہ اپنی ذاتی اطلاع تھی، یہ میں نے کل بھی شیئر کی، کہ وہ جج ڈر رہے ہیں کہ کوئی بھی کافی اپنے آپ کو نہ بھی کریں گے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا نام آئینی عدالت میں نہ دے دیا جائے کہ یہ 2-1 سال پتہ نہیں اس کا بننا ہے نہیں بننا، مگر ہمارے اوپر یہ گالی بن جائے گی، پیچھے جج سے بھی زیادہ برا ٹھپا لگ جائے گا کہ ہم ایجنٹ ہیں، ایجنڈے کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں بیسیکلی وہی اپنی پچھلی والی بات کو دوبارہ ایک براڈر کانٹیکسٹ ریپیٹ کروں گا کہ جو جج آپ جب بنتے ہیں ایک بہت بڑا منصب ہے. ایک زمانے میں تو اس کی ایک بڑی آپ سگنیفیکنس تھی. سو آج کے ججز کو بھی اکراس دا بورڈ ریئلائز کرنا ہے کہ ہاؤ ڈو دے ایکسپینڈ دیئر جورسڈکشن یا ایگزسٹنگ جورسڈکشن کو وہ کس طرح امپلیمنٹ کریں. اب جتنی ہاپ جسے کہتے ہیں یہ ہپ ہاپ ٹائپ سچویشن بن چکی ہے میں سمجھتا ہوں، اور ساری ایک کلیئرٹی ہے ہی نہیں. آج بھی ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 199 کو ہم نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے. جج سب کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک نہیں جا سکتے. بڑا ال ڈرافٹڈ قسم کی ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس میں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے چیزوں کو کیسے کرنا ہے. بٹ دس از دا ٹائم دیٹ دے ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اپنی ٹینر ہے. اور جہاں تک بات ہے فیصلے کی امپلیمنٹ ہونے کی، آرٹیکل 189 بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے نا جی. اٹ سیز کہ ایز مچ ایز اٹ ڈیسائڈز اے کوسچن آف لا دا ججمنٹ شیل بی بائنڈنگ آن آل دا کورٹس. اور ہر ایک پر وہ بائنڈنگ ہے. ایک زمانے میں تو یہ بتایا جاتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ججمنٹ کو فائلیٹ اور فلاؤٹ کرنے کا. ادھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں پاکستان، ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور وہ ٹیسٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. تو ایک تاثر یہ بھی جائے گا کہ اگر اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ شاید وہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا نہیں دینا چاہتے. تو ہی ہیز ٹو ڈسپیل دیٹ. سیکنڈلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ ان کو لگایا گیا تو ایک پبلک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ ان کی پوزیشن پر لگے، انہوں نے اس تاثر کو بھی دیکھنا ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ ساری باتیں مٹیریل ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. پاکستان کا آئین آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے کہ اس ججمنٹ نے امپلیمنٹ ہونا ہے. اگر آپ نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا تو ثاقب بھائی کی بات 100% درست ہے. کل کو پھر سول کورٹ آلریڈی آج کل کوئی نہیں مانتا، جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی بات ختم ہو جائے گی. پھر ہم ججمنٹ لے کے پھرا کریں گے، بندہ ڈھونڈا کریں گے، سر ذرا کائنڈلی امپلیمنٹ کرا دیں. لیکن بیرسٹر صاحب ابھی سچویشن اور بھی تو ٹف ہے نا. آپ نے آرٹیکل 189 کا حوالہ دیا ہے. 2 دن پہلے ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ یہ بات علل اعلان کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ بالکل عمل درآمد نہیں کریں گے. تو سچویشن تو اور بھی ٹف ہو گئی یہاں پہ. دیکھیں جی، اسپیکر صاحب بنیادی طور پر ویسے تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، پر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اور آدمی بات کرے نا مجھے سمجھ آئے. ایاز صادق صاحب جو کہ ون آف دا موسٹ ڈیسنٹ پارلیمنٹیرینز، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا معاف کیجیے گا ایچسن کا باعث آ رہا ہے. یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں اس طرح یہ کلاس فیلوز کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ انہوں نے اس طرح کے متواتر تیسرا ٹینیورا بیان اس طرح کے بے تاجہ دیے. میں آپ کی اجازت تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت. اب پاکستان کی سیاست، جوڈیشری، ہر چیز ایچسن کے ہاتھ آ گئی تو ہمیں کچھ تو کرنے دینا سر. ایک دوسرے کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو ٹھیک ہے. میں 2 منٹ آپ سے لوں گا کیونکہ آپ بہت زیادہ بیسٹر صاحب جورسپروڈنس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. تو یہ میں نے شیئر ٹویٹر پہ بھی کی تھی. یہ اتفاق یہ ہے کہ ہم گھوم پھر کے کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ذمہ داری جو ہے وہ یا آفریدی چیف جسٹس صاحب پہ آ گئی ہے. اور یہ اتفاق ہی ہے اس دفعہ کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک ہی موقع پہ دونوں جگہ پہ چیف جسٹسز لگے ہیں. یہاں یا آفریدی آئے ہیں، وہاں سنجیو کھنہ صاحب آئے ہیں. میں 2 منٹ لوں گا ان کی ہسٹری جو ہے نا شیئر کرتے ہوئے کہ ان کے والد صاحب بھی سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج تھے. ان کے جو انکل تھے، ان کے جو چچا یا تایا تھے، ہنس راج کھنہ صاحب، وہ ایک آئیکن ہیں ہندوستان کی جوڈیشری میں. اور اس وجہ سے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے اندر جب ایمرجنسی لگی اور انہوں نے بنیادی حقوق سلب کر لیے اور اس کے بعد لاکھوں بندوں کو جو اس وقت پاکستان کے اندر حال ہے وہاں بھی وہ پکڑنا دھکڑنا شروع کر دیا اور تمام منسوخ کر دیے. تو وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایک ہیبیس کارپس کیس وہ کہلایا اور وہ چلا. اس کے اندر 5 جج تھے. 5 ججز میں سے 4 اتنا خوف تھا، ڈر تھا
کہ 4 نے اندرا گاندھی کانگریس گورنمنٹ کے حق میں کہا کہ یہ حقوق گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ بنیادی حقوق سلب کر سکتی ہے، تو ہنس راج کھنہ صاحب ان کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے انکل انہوں نے ڈسینٹ کیا، جس سے ناراضگی کی وجہ سے اندرا گاندھی نے ان کو پھر چیف جسٹس نہیں لگایا، اور وہ پھر 41 سال بعد جا کے وہ فیصلہ چینج ہوا کہ نہیں، حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بنیادی حقوق سلب کرے، یہ ایک بنیادی ڈھانچہ، اگین وہاں بھی ہمارے جیسا ہی نظام ہے، وہی بحث رہتی ہے۔ تو یہ لیگیسی لے کے وہ ان کے جو ہیں نیفیو اب یہ چیف جسٹس بنے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا آپ سے یہ اگزامپل دینا کہ ادھر بھی بڑی نظریں ہیں، یہاں بھی ہسٹری جج کرتی ہے، اور بہت یحییٰ آفریدی صاحب پہ یہ بوجھ ہے۔ بالکل سر، ہسٹری جو ہے نا جی، ہسٹری سے تو آپ میرے سے اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہسٹری تو بہت ہی خطرناک طریقے سے جج کرتی ہے۔ ہسٹری میں آپ آج اٹھا کے دیکھ لیں کتنے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پرٹیکولر ٹائم پر ریزیلینٹ طریقے سے پرفارم کیا، وداؤٹ نیمنگ دیم۔ میں آپ کو ویسے ہی لسٹ بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ چیف جسٹس صاحب کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لوگ کارنیلیس صاحب کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں بیکاز کارنیلیس صاحب کی ججمنٹس جو ہے دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اسی طرح اگر آپ آگے آتے ہیں تو جب ہماری جوڈیشری کا ریسنٹ پاسٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ آئین کو اس طرح چینج کر دیں، کوئی کہتا ہے آپ آئین کو اس طرح چینج کر دیں، بڑے لائق لوگ تھے۔ لیکن اسی طرح اب یحییٰ صاحب کے پاس وہ موقع ہے کہ ہسٹوریکلی ان کو جج کیا جائے گا آج سے 5-10 سال بعد۔ اب تو بلکہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے روایت چھوڑی ہے وہ تو 1 گھنٹے بعد جج کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ ان کے دورانیے میں لوگوں نے جج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح لوگوں کی ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور کسی مہذب معاشرے میں تو ہو سکتا ہے جوڈیشری سے اس طرح ایکسپیکٹیشن نہ ہو بیکاز ان کا انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، بٹ پاکستان کے معاشرے میں وین یو سی ایوری تھنگ از ایٹ ہالٹ، تو ایک جوڈیشری کی طرف ہر ایک کی نظر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے ایٹ لیسٹ اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتے ہوئے اس کیس کو یا جو بھی کیس ہے کنسیڈر ضرور کریں، اس کو دیکھیں ضرور، فیصلہ جو مرضی دیں۔ لیکن اگر اس کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، اٹ ول بی کیپٹ ان دا ڈارکنیس، تو پھر تو آپ کے سامنے جی پھر آف کورس سر دیکھنے سے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو فیصلہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ اگر فیصلہ نہیں آتا تو یہ ایسے رہتا ہے۔ تو یہ بالکل وہ ان کو 41 سال لگے، بھارت جیسی ہم کہتے ہیں جی مدر دی بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ جو ہے، ان کو 41 سال بعد یہ بنیادی حقوق سلب کرنے کا قانون جو ہے میکا شاید کہلاتا تھا، اس کو وہ اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑا۔ ثاقب، یہ سچی تلخ بات یہ ہے کہ ہم جو نئے آ جاتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب جسٹس فائز عیسیٰ بھی شروع میں آئے تھے تو ان کی بھی جو ہے نا تعریفیں کرنے والے بے تحاشا لوگ تھے۔ یہ جو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب اور باقی 2 سینئر ترین حضرات ہیں، حقیقت تلخ ہے، میں یہ بڑی جسارت کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی کافی ساری پچھلے 2-2.5 سال میں جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں ان چیزوں کی، ان لیپسز کی، کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہونا، اور جس طریقے سے الیکشن کے اندر جو ایک مار دھار کی گئی، بلے کے نشان والا فیصلہ، اور مخصوص رشتوں میں کئی ججز نے پھر اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ موڈ بھی دکھایا، تو ان پہ تو زیادہ ذمہ داری نہیں آ جاتی؟ بالکل ان پہ جو ہے وہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان کی جس نے تعریف کی تھی، میرے خیال میں کوئی 99% لوگوں نے سر عام جو ہے وہ معذرت کی ہے کہ ہم نے جو تعریف کی ہم نے وہ واپس لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو ابھی جو جیسے یحییٰ آفریدی ہیں، ان کے حوالے سے ایک چیز تو طے ہے کہ یہ بڑے ہی اہم کیسز میں ان کا الگ تھلگ بالکل ویو رہا ہے۔ ابھی یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 13 ججز میں ان کا بالکل الگ جو ہے وہ ویو تھا۔ جب یہ 90 ڈیز میں الیکشن والا کیس تھا وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب پہلے ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ کریں گی، ایک الگ ان کا اس وقت بھی ویو تھا۔ اسی طرح اور بھی بڑے کیسز آئے ہیں، جتنے امپورٹنٹ کیسز پولیٹیکل نیچر کے کیسز، ان میں الگ تھلگ ویو ہونے کی وجہ سے یہ کبھی بھی کسی کنٹروورسی میں نہیں رہے، پولیٹیکلی ڈسکس نہیں ہوئے، کبھی ان پہ کوئی جو وہ ایسی بات جو وہ نہیں کی گئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان پر اب جو ذمہ داری ہے یقینی طور پر وہ سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے جو فل کورٹ میٹنگ کی، بلکہ جیسے ہی ان کا نامزدگی ہوئی تو اگلے دن جو تمام ججز سے وہ ملے جا کر، اس کے بعد فل کورٹ بلائی، اور فل کورٹ میں بھی ایک پیغام گیا۔ ایک جج جسٹس منصور علی شاہ، جن کو جو رانا ثناءاللہ صاحب سریعام آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کو کسی آئینی بینچ میں نہیں ہونا چاہیے یا ایڈ نہیں ہونا چاہیے، تو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا فل کورٹ کا، اس میں آپ پڑھیں تو 4 دفعہ ان کا نام ہی آ رہا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے وہ پورا ایک پلان جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ پینڈنسی کیسے ختم کرنی ہے، آگے کیسے چلنا ہے، ایڈیشنل نوٹ ان کا آ رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک مختلف سوچ ہے۔ سپریم کورٹ کو وہ پہلے یونائٹ کرنا چاہتے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक रिफ्ट थी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में एक्सटर्नल वो देखेंगे कि जो मामलात हैं, उन्होंने अपनी पहली स्पीच में बड़ा क्लियर अंदाज में ये कहा था, वो इख्तियारात की तकसीम वाला मामला, कि वो प्रिवेल करेगी। तो उसमें उनके दो एंगल्स जो मुझे समझ आए थे, कि एक तो उन्होंने, उनका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम पे कोई इल्ज़ाम लगता है कि जुडिशरी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में जाती है, वो भी नहीं जाएगी, लेकिन हमारे इख्तियारात में भी कोई जो है वो कदगन हम नहीं लगने देंगे। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज मेरे ख्याल में था, गवर्नमेंट को भी समझ आ रही है उसकी। बेस्ट साहब, ये आप जो एजिसोनियंस जो है ना एक दूसरे की कई दफ़ा ना खवास की जो ये बन जाती है जो है आपस में सॉलिडारिटी, ये हमारे जैसे कोई प्लेबियंस भी हैं यहाँ पे, अवाम भी है, उन्होंने भी वो भी बड़ी नजरें डाल के बैठे हुए हैं कि हमें भी कुछ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है हमारी हिस्ट्री में। जिसको इंसाफ चाहिए वो भी एजिसोनियन है, जिसने इंसाफ देना है वो भी एजिसोनियन है, जिसने इंसाफ को इन्फोर्स करना है एग्जीक्यूटिव में वो भी एजिसोनियन है। तो ये इंशाल्लाह मिलके कोई एजिसोनियन सारे एक दूसरे के लिए अच्छा हल निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद बड़ी है। बट इस वक्त एंड ऑनेस्टली वो एक बड़ी अंग्रेजी की मशहूर मिसाल है, द बैटल ऑफ वाटरलू was won on the grounds of Eton and Harrow। तो आपकी जो स्कूल की बैटल जो ग्राउंड्स होती हैं, दे रिफ्लेक्ट कि आप क्या। इसी वक्त आई थिंक इन सब एजिसोनियंस के लिए भी मौका है, मतलब विदाउट साउंडिंग एलिटिस्ट और एनीथिंग, ये एजिसोनियंस के लिए मौका है कि पाकिस्तान में इस स्कूल की कोई साख्त रख लें और लोग इसको अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टाइम आप हमें बुलाएं तो आप हमें नीचे एंकर पर्सन और वो ना लिखे एक्स एजिसोनियन लिखें, ताकि वो कहें जी ये इसके हमने एज एन एजिसोनियन बुलाया। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम इनके लिए टू से समथिंग इन द हिस्ट्री, जो कि दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है कि जो जेल में बैठा है वो भी एजिसोनियन है। मैंने जेल में कहा नहीं, मैंने कहा जो स्पीकर के उस पर टांगने की बातें कर रहे हैं वो भी एजिसोनियन है। जिन्होंने फैसला तीन जजेस जिन्होंने करना है, जो सबसे ताकतवर है, वो भी एजिसोनियन है। मगर मैं क्विकली जो है अभी ये, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होगा कि ये क्योंकि वो बड़े कन्वीनियंटली आजकल कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी अब पॉइंट बदल गई है, और वो भी कि हमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई एतराज़ नहीं है, वो भी बन जाए आईनी अदालत के, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने रिक कर ली है जुडिशल कमीशन, जो कि 6 मेंबर में आपके आने से पहले बता रहा था कि उनको सिर्फ एक जज चाहिए है 5 में से। तो वो इसलिए उन्हें पता है कि सिस्टम हमारा है तो हमारी मर्जी का ही लगना है। मगर ये तो क्लियरली है कि आईनी अदालत का मसला, आईनी अदालत को जब क्वेश्चन किया गया है, वो आईनी वो नहीं सुन सकती अदालत। इस तरह साकिब कह रहे हैं कि हल फुल कोर्ट ही है, ये इस पे भी कोई बहाम है? देखिए जी, फुल कोर्ट इसलिए हल है कि आपको एक जुडिशल कंसेंसस चाहिए इस आईनी तरमीम के ऊपर। देखिए, इसी जुडिशरी ने इसको इन्फोर्स करना है। काजी साहब बहुत शौक से फुल कोर्ट बनाते थे, अगर आपको याद हो, हमेशा कहते थे कि मैं सब बिलीव करता हूँ। वो जैसे जैसे उनको पता लगा कि फुल कोर्ट खतरनाक हो रहा है, उसको छोटा करते हैं, करते करते वो 3 पर आ गया, और फिर वही सारी तनकीद हुई कि जी ये भी लाइक मेंबर बेंच और ये बातें जो वो करते होते थे। सो मैं समझता हूँ फुल कोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखनी है एक चीज़ की। इससे पहले भी रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है, उसमें पाकिस्तान के बड़े मायनाज जजेस ने बैठकर उस सब चीज़ को देखा था। तो आप आज भी उन सबको बिठा दें, आई एम श्योर अगर आपने उनको एलिवेट किया हुआ है एंड दे डिजर्व टू बी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो इस फैसले को बड़ा अच्छा देखेंगे। अब ये बढ़ा के अगर आपने बिठा के दिखाने, तो उसमें फिर शायद वो फर्क महसूस होगा, लोग उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी जो एग्जिस्टिंग फुल कोर्ट है उसको बिठाएं। आई एम वेरी श्योर कि बड़ा मुश्किल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करना, लेकिन अगर वो बुनियादी हकूक से मुतसादिम है या बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, तो वो उसके ऊपर हो सकता है। पहले भी स्ट्राइक डाउन नहीं हुई थी, वापस भेजा गया था कि आप इसको दोबारा देख लें जब 19वीं तरमीम आई है। तो हो सकता है शायद 27वीं कोई खैर की खबर के थ्रू आ जाए और इनको कह दिया जाए कि जी आप जरा दोबारा रिकंसिडर कर लें। आप कह रहे हैं 27वीं आ रही है, आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जी 27वीं ने हर हालत में आना है, या इसकी रेफर्मेशन होके आना है या फिर डेफर्मेशन होके आना है जी, किस तरह आना है उसने। नहीं, जब वो एक दफा प्रैक्टिस हो गई है तो वो फिर तरीका वो उन्हें पास करानी आ गई है, पास करानी आ गई है। और मैं क्विकली साकिब आपसे भी चाहूंगा कि टाइम थोड़ा रह गया है हमारे पास, कि जितने मुतनाज़ा फायज ईसा साहब थे, उनके बाद नेक्स्ट मुतनाज़ा आदमी जो इस शख्स पाकिस्तान में था या है, वो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं। वो अभी तक बड़े रिलैक्स्ड हैं, सैर कर रहे हैं, वो उन्होंने इतने डिसरिगार्ड किया हुआ है फैसलों का, फिर एक्सप्लेनेशंस का। तो ये जो कहा जा रहा था कि 26 को दुनिया बदल जाएगी, तो क्या उनके लिए भी कोई दुनिया बदली है? वही जो हमने बात की कि मखसूस नशिस्तों का कोई फैसला है, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा,
اسی سپریم کورٹ سے पंजाब کے ٹریبونلز جو تبدیلی کے حوالے سے جو پہلے ٹائم دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد فیصلہ آتا ہے اس کو تو وہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ مان لیتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں مان رہے. تو یہ بھی کیونکہ ان کے خلاف جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور باقی ممبران ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے, اور جو 8 ججز کا جو فیصلہ آیا تھا تفصیلی 70 صفحے کا, اس میں ان کے خلاف ان کے جو مس کنڈکٹ پہ بھی بات آئی ہے. جسٹس قاضی فا عیسیٰ نے اپنا جو فیصلہ دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ نے غلط تشریح کی تھی, اس وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ معاملہ اٹھا. تو اس پر الیکشن کمیشن پر تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور الیکشن کمیشن کے خلاف ابھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا جسٹس ذمہ داری تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ توہین والا بات جو ہے نا, یہ اسٹرکچرز اتنے آ چکے ہیں, ایک نہیں آ چکا ہوا 5 آ چکے ہیں. بس 1 منٹ میں آپ بیسر صاحب اس کو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. میں جی سب سے جو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قاضی صاحب اب خود ہی پریسیڈنٹ سیٹ کر کے گئے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے. بس اتنی میری ایک جملے میں اس وقت بھی جب یہ کیا گیا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ آڑے آپ کے بھی آ سکتی ہے, تو اس کی بڑی امید ہے, بڑی بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.